الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والطال والمحفر والقربة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأبعر والحسب الأبحر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأقطعي البدري الكامي المحجازي العربي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة بن الحسن العسكري أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات میراث کے طور پہ دیا تھا فرمایا یعنی کیا مطلب اب اس میں تو وہ بات آئے گی نہیں کہ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے خدا بتانا یہ چاہتا ہے دیکھیں دو چیزیں ایک ارث چھوڑ کے جانے والا دوسرا ارث پانے والا دو ہے نا کہ ہم نے وارث بنایا تو دیکھیں دو باتیں چیز نبی کی تھی تو اللہ کا وارث بنانے لگا اور کریں اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا خدا نے قرآن کو نبی پہ بھیجا تھا معجزے کی صورت میں نبی کو عطا کیا تھا تو چیز نبی کی خدا کیوں وارث بنا رہا ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی ایک ایک سانس ہماری ہے نہیں سمجھ لو نبی کے پاس جو کچھ ہے سب ہمارا ہے ہمیں اختیار ہے تو جب کتاب کے حوالے سے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا وارث کوئی ہم بنائے گا تو ہم بنائیں گے تو جو نبی کی جگہ پہ آئے گا اسے بھی تو خدا ہی بنائے گا بنا سکتا کسی کو اختیار ہے خدا بنائے گا تو فرمایا تو وارث دو چیزیں ایک وارث ہے ایک ارث چھوڑ کے جانے والا ہے اور ایک ارث پانے والا ہے تو اب قرآن کی ارث کی گفتگو ہے کسی اور چیز کے ارث کی گفتگو تو ہے نہیں تو قرآن کا وارث یعنی کیا مطلب کہ جس طریقے سے ارث چھوڑ کے جانے والا قرآن کے حوالے سے ساری معلومات رکھتا تھا تو ویسے ہی جو اس قرآن کو ارث میں پائے گا اس کا بھی وہی رتبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا یہی مفہوم ہوگا نا اس کے علاوہ آپ تصویریں دیکھیں یہی مفہوم ہے کہ جس طریقے سے جو ارث چھوڑ کے گیا اسے پتا تھا کہ قرآن میں عام کون ہے خاص کون ہے مطلق کون ہے مقید کون ہے مجمل کون ہے مبین کون ہے توجہ فرمایا قرآن کی کون سی آیت محکم ہے قرآن کی کون سی آیت متشابہ ہے اسے پتا تھا کہ نہیں پتا تھا جو ارث چھوڑ کے جانا ہے اسے پتا تھا کہ وعد کسے کہا جاتا ہے وعید کسے کہا جاتا ہے اسے معلوم تھا کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی کون سی آیت کس کی شان میں سب پتا تھا اسے تو اب جو وارث بنے گا اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اسے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ارث چھوڑ کے جانے والا جس طریقے کیوں اس لیے کہ وارث اور جو ارث چھوڑ کے جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں نسبت ہونی چاہیے ورنہ اگر نسبت نہ ہو تو ارث چھوڑنا کوئی معنی بے عنوانی مثال اگر باپ بھائی باپ سے وراثت پہنچتی ہے بیٹے تک باپ سے منتقل ہوتی ہے وراثت اب اگر مان لیجیے ایک باپ ہے اس کے کئی بیٹے ہیں کئی اولادیں ہیں ایک اولاد نہیں کئی اولادیں ہیں اس دنیا سے جا رہا ہے
تو یہ میراث جو چھوڑ کے جا رہا ہے کس کو دی جائے گی؟ اولاد کو، ان اولادوں کو دی جائے گی. لیکن سوال یہ کیا ہر چیز سب کو دی جا سکتی ہے؟ بھائی ساری چیزیں کیا ساری اولادوں کو منتقل کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، مناسبت اور نسبت دیکھ کے دی جائے گی. اگر باپ طبیب تھا، توجہ فرمایا، تو اس فن کا حقدار وہی بیٹا بنے گا کہ جو خود بھی طبیب ہو. اور کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ طبیب تھا اور انجینئر بیٹا تھا اور طبابت جو ہے انجینئر بیٹے کو حوالے کر دی گئی. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر دے دیا جائے تو جو فائدہ ہونے والا ہے اس کے بدلے میں نہ فائدہ تو ہوگا ہی نہیں، نقصان ہو جائے گا. قرآن چھوڑ کے نبی جا رہا ہے تو اب اسی کے بعد قرآن کو جانا چاہیے کہ جس کے بعد علم قرآن ہو. پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے عزیزان گرامی، علی کے علاوہ یہ دعویٰ کرتا ہوا کوئی نہیں ملے گا. یہ جانتا ہے کہ قرآن میں عام کون ہے، خاص کون ہے، مطلق کون ہے، مبین کون ہے، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے. بغیر مناظرت کے ارث جو ہے بیٹے تک مطلب مل جائے گا، طبابت نہیں ملے گی. مطلب مل جائے گا. تو جملہ بڑا قیمتی تھا، ابھی ہم صحیح بات کھل کے تھوڑی بتائی جاتی ہے نہ. توجہ فرمایا، اگر بیٹا طبیب نہیں ہے تو مطلب مل جائے گا. بنا لو اسے انجینئرنگ کا، طبابت نہیں ملے گی. طبابت تو صرف اسی بیٹے کو ملے گی جو چاہے اس کو حق سے محروم کیوں نہ کر دیا جائے. یہی کہا جائے گا کہ فلاں طبیب کا وارث فلاں طبیب ہے. اس لیے کہ اس بیٹے تک اس کا فن منتقل ہو رہا ہے، اس بیٹے تک اس کا فن منتقل ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی اللہ نے آواز دی. اب یہ انتخاب کرنا کہ بھئی اب جو نبی اس دنیا سے جا رہا ہے، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہے، ارث کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اب یہ ارث میراث کسے ملے؟ بھئی نبی تو امت کا باپ ہے نا، امت کا باپ ہے، ہر ایک کا باپ ہے. تو جب باپ ہے تو اتنی اولادیں ماشاء اللہ کے لاکھوں کا مجمع، اور اس میں جو ہے اپنی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ممبر بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ لکڑی کا ہے لے لو، کوئی بات نہیں چلے گا. کتاب چھوڑ کے جا رہا ہے، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اب یہ کتاب کس تک منتقل ہوگی؟ یہ کون فیصلہ کرے؟ یہ کون فیصلہ کرے؟ اہل حل و عقد ہی فیصلہ کریں گے نا کہ بھئی یہ کس تک منتقل ہوگی. نبی کتاب چھوڑ کے جا رہا کہ یہ فیصلہ بھی میری کتاب ہے، میرا نبی ہے، تو یہ فیصلہ بھی میں تم پہ نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آیت کے اس جملے کے اوپر غور کیجئے. خدا آواز دے رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کسے بنایا؟ الذی نصطفینا، کہ جسے ہم نے چنا، تم نے نہیں چنا. ہم نے تمہارے چنے ہوئے کو کتاب کا وارث نہیں بنایا، اپنے چنے ہوئے کو کتاب کا وارث بنایا. اقتراض کرنے میں ہم نے، ہماری کتاب ہے، ہمارا نبی ہے، تو اس دنیا سے جا رہا ہے تو ہم اس کتاب کا وارث بھی اپنے نبی کے جیسے کو بنائیں گے، کسی ایسے ویسے کو نہیں بنائیں گے. جو نبی جیسا ہوگا کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے. اور عزیزان گرامی حق بات تو زبان پہ آ ہی جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا، نبی 63 سال کی عمر 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے اور اس کے بعد کا 25 سال کا عرصہ، کیا 25 سال کے درمیان میں مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ کیا 25 نبی کے جانے کے بعد 25 سال تک مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی؟ پڑھ رہے تھے نا. جب پڑھ رہے تھے اور نبی کی جگہ پہ آنے والے کیا نہیں آئے؟ 25 سال تک آ گئے. پھر اس کے بعد جو تو کہہ رہے ہو کہ جب علی آئے کہ آج میں نے نماز ویسی پڑھی کہ جیسی نبی پڑھاتے تھے.
نبی ہے کہ توجہ فرمائیے گا ایک ایک سانس ایک ایک عمل کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. صرف بات کی ذمہ داری نہیں, یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم صرف اور صرف جو کچھ تم کہو گے ہماری طرف سے کہو گے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہو نا. اور کرنے کے بارے میں ذمہ داری جو کرو گے وہ ہماری طرف سے نہیں کرو گے, اپنی طرف سے کرو گے. توجہ فرمایا نہیں, ایک طرف ان کی بات کی ذمہ داری لی, زبان کی ذمہ داری لی, زبان کا اعتبار قائم کیا کہ یہ نبی جو بولے گا ہماری طرف سے بولے گا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا. دوسری طرف عمل کی بھی ذمہ داری لی ہے کہ یہ نبی جب عمل انجام دے گا تو اس کا عمل نہیں ہوگا, ہمارا عمل ہوگا, یہ ہمارا عمل ہوگا. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی دلیل موجود ہے. ادھر اعلان رسالت ہوا تو خدا آواز دیتا ہے ان الذین یبایعونک, اے حبیب یہ لوگ جو تجھ سے بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں, یہ تیرے ہاتھوں کی بیعت نہیں ہے, یہ میرے ہاتھوں کی بیعت ہے. یعنی کیا مطلب؟ خدا نے کہا ہے نبی یہ جو ہاتھ تم آگے بڑھا رہے ہو بیعت لینے کے لیے, یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہمارا ہاتھ ہے, یہ ہمارا ہاتھ ہے. یعنی پہلے توجہ رکھیے گا, پہلے اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا تب قرآن عطا کی. پہلے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا, نبی کی بات کو اپنی بات بنائی, نبی کے عمل کو اپنا عمل بنایا, تب قرآن عطا کیا. تو کیا نبی کے جانے کے بعد کسی غیر ید اللہ کے ہاتھ میں اللہ یہ قرآن سونپ کے جائے گا؟ نہیں, اب یہ قرآن بھی جائے گا تو ید اللہ کے ہاتھ میں جائے گا, اللہ کے ہاتھ میں جائے گا, عین اللہ کے ہاتھ میں جائے گا. صلوات پڑھ محمد. نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کی, کہیں ید اللہ فوق ایدیہم. اس کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی اور آگے کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. یہ جو تمہارا ہاتھ ہے تمہارا ہاتھ نہیں, یہ ہمارا ہاتھ ہے. یہ جو بیعت ہو رہی ہے تمہاری بیعت نہیں ہو رہی ہے, یہ ہماری بیعت ہے. تو آپ قرآن بھی آئے گا تو اسی کے ہاتھ میں جو وجہ اللہ ہو, جو عین اللہ ہو, جو ید اللہ ہو, جو لسان اللہ. اب ذرا تو رک جائیے, یہاں سے بات کو میں کسی اور طرف موڑتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. جا رہا ہے کہ یہ لوگ عین اللہ اور وجہ اللہ اور انق اللہ علی ابن ابی طالب کو بتاتے ہیں, تو یہ نہ سمجھیے گا. یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے جسم و جسمانی ذات کے قائل ہوں. ہرگز نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی وجہ کے معنی کیا ہے, وجہ کے معنی ہے چہرہ. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی پوشیدہ کوئی مخفی شے, اس کو اس کے ظاہر کو پہچاننے کے لیے جو شے وسیلہ بنتی ہے, سبب بنتی ہے. انسان تو مخفی مخلوق کا نام ہے نا, ہے کہ نہیں؟ انسان تو مخفی مخلوق کا نام ہے کہ جسے پہچاننا آسان ہے. اس کائنات کا علم حاصل کرنا انسان کا پہچاننا مشکل ہے. تو کوئی مخفی شے, کوئی پوشیدہ شے, جو شے اس کو ظاہر کو پہچانواتی ہے, پہچانوانے کا وسیلہ بنتی ہے, سبب بنتی ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ کہا جاتا ہے. اور اسی کو عربی میں وجہ کہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے, اللہ جان رکھتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ ہاتھ رکھتا ہے, اللہ نہیں. ہم شیعوں کا تو عقیدہ یہ ہے, بلکہ واقعاً توحید کو ہم ہمارے در سے آ کے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے, مکان و مکانیت سے, توجہ فرمایا, قید زمان و مکان سے آزاد ہے. آزاد ہے خدا, نہ اس کے یہاں جسم ہے, نہ آنکھیں ہیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے جسم و جسمانیات کے حوالے سے. نہ اس کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے, نہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے. نہ اللہ کا غیر ہے, نہ اللہ کے لیے کوئی کرسی ہے, کچھ نہیں ہے. توجہ, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے عالی ہے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, وجہ اللہ کہتے ہیں. تو پھر اہل بیت
یہ جو کہا جا رہا ہے وجہ اللہ، یہ جو کہا جا رہا ہے عین اللہ، یہ جو کہا جا رہا ہے لسان اللہ، یہ جو کہا جا رہا ہے جم اللہ، اس کا کیا مطلب؟ سنو، ہم اہل بیت کو اس لیے اللہ نہیں مانتے، ہم اللہ نہیں مانتے، اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو منوایا ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں اللہ کا ایمان عطا کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے رفتار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے، اپنے ظہور کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنی شجاعت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی آمد و رفت کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے سجدے کے ذریعے سے، اپنے رکوع کے ذریعے سے یہ بتایا کہ میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ خدا کی معرفت حاصل کرو، خدا کی معرفت حاصل کرو، خدا کو پہچانو، لیکن یاد رکھو خدا کو جو پہچاننے کا وسیلہ ہے وہ ہماری ذات سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سبب بنے کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، وہ سبب بنے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ نے اس بات کو واضح کیا کہ یاد رکھو اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کائنات کو طریقہ عبادت کون سکھاتا؟ ہے دنیا نے تو ہمارے ذریعے سے طریقہ عبادت ملا ہے اس دنیا کو تو ہمارے ذریعے سے، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا پہچان نہیں سکتی تھی اللہ کو۔ معرفت یہ طرح ہماری ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جا رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کی جا رہی ہے۔ اگر ہماری ذات نہ ہوتی نہ تم اللہ کو پہچان سکتے تھے، نہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے تھے۔ اور کریں حضرات، ہم نے پہچانوایا تو اہل بیت ہمارے لیے کیا بنے؟ اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ، اللہ کے قرب کا وسیلہ۔ اب یہاں کے اوپر مسلمان پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ کیسی بات کریں، آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نحن اقرب الیکم، کہ میں تمہاری شہ گردن سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شہ گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ آلریڈی قریب ہے ہم سے، تو اب یہ کیسا قرب کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور کریں حضرات، یہ کون سا قرب ہے؟ کیسے آپ اللہ تک؟ اللہ تو آلریڈی قریب کہہ رہا ہے خدا کہ میں تم سے قریب ہوں، تمہاری شہ گردن سے قریب۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے دور ہوں، نہیں، میں اتنا نزدیک ہوں تم سے کہ تمہاری شہ گردن کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو جب اللہ اتنا قریب ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اب کون سی ضرورت پڑ گئی کہ عمل قریب ہے؟ جو چیز حاصل ہو جائے اسے تھوڑی حاصل کیا جا سکتا ہے، جو آلریڈی حاصل ہے اسے حاصل ہونا کیا مطلب؟ اور اسے حاصل کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ میں نے کہا جناب والا آپ نے فیصلہ نہیں کیا۔ ہم اہل بیت کو اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے، بلکہ ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اللہ کا ہم ہونا اور ہمارا اللہ سے قریب ہونا۔ اور اگر قربت کی بات لے لیا جائے تو جناب والا آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ آلریڈی قریب ہے۔ اللہ اگر آلریڈی قریب ہے تو پھر قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نماز کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ کاہے کے لیے رکھتے ہیں؟ حج کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ جہاد کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ واجبات کے عمل کاہے کے لیے ہے؟ یہ دو پورا قرآن جو ختم ہو رہا ہے کاہے کے لیے؟ یہ کس لیے ہے؟ قریب ہے تو قریب ہے تو مل گیا، جب مل گیا تو حاصل کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے،
ضمیر ہے مخاطب کی، تم سے قریب ہو. یہ تم کا مرجع، یہ تم کا مخاطب کون ہے؟ اس کو واضح کیجیے. یہ تم کا مخاطب یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ کیا کسی خاص قوم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے قریب ہوں؟ یا کسی خاص ذات سے بولا، کس خاندان سے کہ فلاں راجا صاحب ان سے میں قریب ہوں باقی سے نہیں؟ توجہ فرمایا. فلاں خاص قوم ہے ان سے قریب ہوں، فلاں خاص فرقہ ان سے قریب ہوں باقی سے نہیں. کیا مطلب ہے کہ تم کا؟ تم سے. اب یہ تم کا مخاطب کون ہے؟ کوئی یہ خاص فرقہ ہے؟ کوئی یہ خاص قوم ہے؟ کون ہے؟ کہا نہیں، اللہ تو کائنات کے ہر انسان سے قریب ہے. تو اگر ہر انسان سے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمان سے قریب ہے ویسے ہی غیر مسلم سے قریب. فرمایا جس طریقے سے مسلمان سے قریب ہے ویسے ہی غیر مسلم سے قریب. تو یہ بتائیے کہ آپ نے اس میں فرق کیا رہا؟ وہ تو زیادہ اچھا رہا. نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا نہ حج کرتا نہ زکات دیتا. توجہ فرمائیے. سب پڑھتا نہ لمبی داڑھی رکھتا نہ موچ کٹواتا. یہ کیا توجہ فرمائے؟ وہ تو آپ سے زیادہ بہتر ہوا نا. اور اللہ فری میں اسے مل گیا. تو فرق کیا ہوا دونوں کے درمیان؟ اگر یہی مان لیا جائے تو فرق کیا ہوا؟ کہا نہیں، ہم تم سے قریب ہیں، اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے. اور عزیزو اب کیوں نہ ہو ذرا محاسبہ کیجئے. اگر قریب کیوں نہ ہو، اگر قریب نہ ہو تو کہ انسان اس دنیا میں ایک قدم بھی آگے بڑھا سکتا ہے. یہ جو قربت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، یہ بربنائے لطف ہے، بربنائے کرم ہے، بربنائے اللہ ہے. ہمارے سینے میں تمہارے باپ سے زیادہ رحم دل ہے. اب یہ کنایا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں کے پاس دل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا رحم و کرم باپ اور ماں اپنے بیٹے سے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ رحم، اس سے زیادہ کریم ہے باپ یا ماں. ایک موقع آ سکتا ہے کہ اگر بیٹے سے ناخوش ہو جائیں تو چہرہ گھما لیں کہ مجھے اس بیٹے سے کوئی مطلب نہیں. آگ کر دیں، اخبار میں نکلوا دے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا. توجہ فرمائیں آپ. لیکن وہ خدا کتنا رحیم و کریم ہے کہ معصیت پہ معصیت، نافرمانی پہ نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ اپنی رحمت کا سایہ اپنے بندوں سے نہیں ہٹاتا. اتنا رحیم ہے. ہمیں ایک ایک سانس کے اوپر اللہ کی عظمت کا اندازہ کرے. عزیزان گرامی، گزشتہ سال یہ حدیث سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں تاکہ اللہ کی عظمت کا اور اس کے رحم و کرم کا اندازہ ہو. کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے تاکہ یہ حدیث حفظ ہو جائے. سوچنا چاہیے اللہ آواز دے رہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میری مخلوق، جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے؟ زبان پہ اللہ اکبر، زبان پہ الحمدللہ، زبان پہ قل واللہ، زبان پہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، زبان پہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ سب کچھ تیری زبان پہ ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف تیری زبان ہم سے ہم کلام ہوتی ہے، تیرا دل تو کہیں اور ہوتا ہے. کائنات کی دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے. کبھی تجھے گھر کا خیال، کبھی بیوی کا خیال، کبھی بچے کا خیال، کبھی بہن کا خیال، کبھی بہن کا خیال، کبھی جائیداد کا خیال. یہ ساری جگہوں سے ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے تیری نمازیں. اس طریقے سے تو میری عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، میرے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن سن ادھر توجہ رکھیے گا، اس طریقے سے تو نماز پڑھتا ہے کہ جیسے تیرا ایک خدا نہ ہو، سینکڑوں خدا ہو، سینکڑوں خدا ہو. توجہ رکھیے گا بھائی، نماز کے اندر صرف اللہ کا خیال، اگر دوسرے کا خیال آ جائے تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ جیسے تیرا ایک خدا نہ ہو، سینکڑوں خدا ہو. لیکن سن میرے بندے، تیرا خدا کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ ادھر تو مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا اور تو نے تکبیر کہی اللہ اکبر، تو میں اس طریقے سے تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں کہ جیسے میرے سینکڑوں بندے نہ ہو، صرف ایک
عبادت کرتا ہے کہ جیسے تیرے سینکڑوں نہ ہو، خدا ایک خدا نہ ہو، سینکڑوں خدا ہوں، لیکن میں تیرے اوپر اس طریقے سے نگاہ کرتا ہوں کہ تنہا تو میرا بندہ ہے کہ جو اس وقت مصلی عبادت کے اوپر کھڑا ہوا میری تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، تنہا تو میرا بندہ ہے۔ اتنا رحم و کرم ہے خدا کا۔ تو یہ جو کچھ توجہ رکھیے گا، خدا یہ جو کچھ دے رہا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے قریب ہیں، مقصد یہی ہے کہ ہم جو یہ تم سے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تم سے ذرا سا دور ہو جائیں تو زندگی میں ایک قدم بھی تم آگے نہیں بڑھا سکتے، ایک سانس بھی تم نہیں لے سکتے، ایک لمحہ بھی تم زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بس کافی ہے، نہیں، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر قرب چاہتے ہو، واقعی قرب چاہتے ہو، تو تمہارا فریضہ ہے کہ ہم سے قریب ہو، ہم سے قرب اختیار کرو، ہمارے قریب ہو، تمہارا فریضہ ہے۔ جیسے جیسے تمہارے اعمال بہتر سے بہتر فضیلہ ہم نے بتا دیا ہے، تمہیں اعمال انجام دینا ہے۔ ان اعمال کے حوالے سے کوئی ہے کہ جو تمہیں ہم سے قریب کرتا رہے گا، تمہیں ہم سے قریب کرتا رہے گا، ہم سے قریب تک لے کر کے آتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، دوسری دلیل دے رہا ہوں کہ اگر خدا قریب ہے تو ہمیں قریب پھر قریب کرنے کی خدا کو ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم کہ اہل بیت کو وسیلہ بنائیں؟ تو بھیا یہ اعتراض ہم سے نہ کرو، خدا پہ کرو کہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ اختیار کرو۔ میرے معقول ایک طرف تو کہہ رہا ہے ہم قریب ہیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے ہم سے قریب ہونے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ جب تو قریب ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم تیرے قریب آئیں؟ تو آلریڈی قریب ہے، کہ بے شک میں قریب ہوں، لیکن ابھی تمہاری یہ ایک طرف کی بات ہوئی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، یہ ایک طرف کی۔ اب تمہیں ہمیں قریب ہم سے قریب ہونا ہے تو تم پہ فریضہ ہے کہ تم وہ وسیلہ ڈھونڈو کہ جب تمہیں ہم سے قریب ہمارے یہاں اس منزل تک میں آپ کو لے آیا جہاں تک لے آنا تھا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اللہ سے قریب کر دے۔ ہم بے شک تم سے قریب ہیں، ہم بے شک تمہاری شہ رگے گردن سے زیادہ قریب، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ کافی ہے، یہ تمہاری دنیا کے لیے ہے۔ اگر ہم تم سے ہٹ جائیں، اپنی نگاہ کو تم سے ہٹا دیں، ذرا تک تم سے دور ہو جائیں تو تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن ابھی تمہاری باری باقی ہے، تمہیں ہم سے قریب ہونا ہے، اب ہم سے قریب ہونے کا وسیلہ ڈھونڈنا ہے۔ اور یاد رکھنا، وسیلے کا انکار نہ کرنا، اس وسیلے کا اگر انکار کیا تو جانتے ہو کیا کروں گا؟ توجہ رکھیے گا، قرآن آواز دے رہا ہے اگر کوئی وسیلے کا انکار کرتے، اس وسیلے کا کہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کے تقرب کا سبب بنتا ہے، اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے، تو اگر کوئی انکار کر دے تو قرآن آواز دیتا ہے وَمَنْ عَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى مَنْ عَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ توجہ رکھیے گا، کذب وکذب بآیاتہ، کون ہے اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے اوپر اللہ کی جانب جھوٹی نسبت دے اور اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کی آیات کا انکار کرے، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کون ہے کہ جو اس سے بڑا ظالم ہے، کہ اس سے بڑا ظلم کرنے والا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی جانب جھوٹی نسبت دے رہا ہے۔ تو ایک طرف اس آیت نے کیا بیان کیا کہ ظالم کی صف میں اسے لا کے کھڑا کر دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دے، اسے لا کے کھڑا کر دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کا منکر ہو جائے۔ یہ ایک آیت، دوسری آیت بھی ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ افراد کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، بتا دو ان سے کہ ان کے لیے شدید و دردناک عذاب ہے۔
لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آیت سے مراد یہاں نشانی ہے. انشاءاللہ اگر گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا, میں آپ کی خدمت میں کروں گا کہ آیت کے کتنے معنی لغوی اعتبار سے اور علماء نے فرض کیے ہیں اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے. اطلاعات پڑھتے محمد جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان سے بتا دو کہ اللہ کے لیے, اللہ کی جانب سے ان کے لیے عذاب شدید ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ دونوں جگہ مضارع کا صیغہ تو ہے نہیں, ماضی کا صیغہ ہے. وہاں کیا کہا کذبا فعل ماضی کا کہ جو اللہ کا, جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. یہاں پہ بھی کفروا کہ جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. یہ ماضی کی بات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ گزرے ہوئے انبیاء کی امتوں کے بارے میں ہو, ان کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہو. یہ ہمارے سلسلے میں تو ہے نہیں, لیکن پہلے مضارع میں خدا نے استعمال کیا اسی سلسلے میں. تو خدا آواز دیتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بحق بغیر حق. آواز دے رہا ہے خدا, یاد رکھو کہ بولو کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا کریں گے, اور کریں حضرات, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور نبیوں کو, انبیاء کو قتل کر رہے ہیں یا قتل کریں گے. دونوں معنی فعل مضارع سے نکلتے ہیں. توجہ فرمایا, تفسیر کے اعتبار سے دونوں معنی علماء نے مراد بھی لیے ہیں کہ یا کہ وہ افراد کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا کریں گے, یا پھر وہ لوگ کہ جو انبیاء کو قتل کرتے تھے یا کریں گے یا کر رہے ہیں. دونوں معنی مراد ہیں. پھر آواز دیتا خدا بند عالم کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں یا کریں گے کہ وہ لوگ کہ جو عدالت کا حکم دیتے ہیں, عدالت کا حکم دیتے ہیں. تو قرآن نے یہاں پہ کیا کہا؟ پہلی بات کہی کہ دیکھو وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا کریں گے, یا پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں یا کریں گے, یا پھر ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں یا کریں گے کہ جنہوں نے عدالت کا حکم دیا. اے حبیب فبشرہم بعذاب علیم, ان لوگوں کو بشارت دے دو کہ ان لوگوں کے سلسلے میں اور ان لوگوں کا حق ہے صرف عذاب, معمولی عذاب نہیں, دردناک ترین عذاب, دردناک ترین عذاب, کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. غور کریں حضرات, ایک طلاق پڑھے محمد ان کے لیے عذاب شدید ہے, شدید ترین عذاب. پھر سے سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں آیا, ان الذین یکفرون بآیات اللہ, وہ لوگ کہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. پھر بات آگے بڑھ کے آواز دیتا ہے قرآن کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں یا قتل کریں گے. یہ آیت قرآن کی ہے نا, یا توریت اور انجیل اور زبور کی ہے؟ آیت قرآن کی ہے, تو قرآن کی آیت ہے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں یا کریں گے. توجہ رکھیے, جو بھی معنی مراد دیجئے یا حال کے معنی دے گا یا مستقبل کے معنی دے گا, ہمارا اور آپ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہے نا, آخری نبی, خاتم النبیین, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تو جب کوئی نبی نہیں آیا تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں یا کریں گے, کیا ہمارا اور آپ کا نبی شہید ہوا تھا؟ مسلمانوں سے جا کے پوچھئے کیا شہید ہوا تھا, کیا شہادت ملی تھی نبی کو؟ کہا نہیں, نبی نے ظاہراً تو وفات پائی تھی نا. اب علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بے شک نبی نے وفات پائی تھی, لیکن نبی کو شہادت عظمیٰ کا جو رتبہ ہے وہ ملا ہے حسن و حسین کے وسیلے سے, کہ نہیں, حسن و حسین کے وسیلے سے اللہ نے اس نبی کو شہادت عظمیٰ کا رتبہ دیا ہے. یہ رتبہ دیا کہ حسن کی شہادت تمہاری شہادت, حسین کی شہادت تمہاری شہادت ہے کہ نہیں. لیکن نبی نے وفات پائی, مسلمان کہتے ہیں کہ نبی نے وفات پائی. تو اگر وفات پائی ہے تو یہ خدا کس نبی کی گفتگو کر رہا ہے؟ یہ تو آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. کہ وہ لوگ کہ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں یا کریں گے, یہیں پہ آپ کو وہ حدیث اپنے ذہنوں میں دوڑانی پڑے گی اور ذہن میں لانا پڑے گا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. جو ان کو اذیت دے, ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, ہم سب کے سب محمد. جو ان کو اذیت
اذیت دے اس نے ہمیں اذیت دی، جس نے ان کو محکوم کیا اس نے ہمیں بھی رنجیدہ کیا. اور سنو دمہم دمی لحمہم لحمی، ان کا گوشت ہمارا گوشت ہے، ان کا خون ہمارا خون ہے. اب اگر کبھی دیکھو کہ کسی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے لگن میں آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ دہن سے نکلنے والا خون حسن کا ہے، یہ رسول کا خون ہے. اگر کبھی دیکھو کہ کسی کا گلا کربلا کے میدان میں کٹ رہا ہے، یہ نہ سمجھنا یہ رسول کا، یہ حسین کا گلا کٹ رہا ہے، یہ حسین کے خون زمین کربلا پہ بہ رہا ہے، یہ حسین کا گوشت کٹ رہا ہے. نہیں، یہ رسول ہے تمہارا شہید کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی میں ابھی مسائل نہیں پڑھا، دو چار جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اطلاعات پڑھتے محمد والا یہ نہ سمجھنا کہ یہ حسن کی شہادت ہے، یہ ہماری شہادت. تو تمام متفقہ طور پہ جا کے دیکھیے گا، تمام فقہاء، تمام مورخین، تمام محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے حسنین کی شہادت کو رسول کی شہادت بنایا. رسول کی شہادت یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو حسن شہید ہوئے ہیں گویا رسول شہید ہوئے ہیں. حسن کی شہادت خفی رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت جلی یہ رسول کی شہادت ہے. تو اگر یہ سنیے گا، یہ مانتے ہو کہ حسن کی شہادت اور رسول کی شہادت، حسین کی شہادت اور رسول کی شہادت، تو ماننا پڑے گا کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل. ایک طرح شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. تو کون سی چیز ہے کہ جو مانے ہے کہ تم یہ نہیں مانتے کہ حسن کی شہادت، اگر حسن کی شہادت تو حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل، حسین کی شہادت اگر رسول کی شہادت تو حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے. یہ کیوں نہیں مانتے؟ توجہ رکھیے گا. اور عزیزان گرامی جملہ دیکھیے گا، رسول نے کیا کہا؟ لحمہم لحمی، ان کا گوشت ہمارا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون ہمارا خون. جس نے انہیں رنجیدہ کیا اس نے ہمیں رنجیدہ کیا. اور خداوند عالم قرآن مجید میں کیا آواز دیتا ہے؟ رسول کو رنجیدہ کیا. آواز دیتا ہے خداوند عالم ان الذین، توجہ رکھیے گا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور وہ کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دے اس پہ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت. توجہ رکھیے گا، اگر نبی کو اذیت دے رہا ہے تو دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت. اب اگر ہم یزید پہ لعنت بھیجتے، مسلمان کہتے ہیں نہ بھیجو. توجہ رکھیے گا، نہ بھیجو اس لیے کہ یہ غلط بات ہے. ہو سکتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کہ یزید کو اللہ بخش دے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم قرآن کی مانے یا مسلمان کی مانے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان الذین، وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ و رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پہ اس دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. دونوں جگہ پھر بھی منع کیا جائے نہیں صاحب لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. غور کرے عزیزان گرامی، دشمن یزید کے دشمن کو کل بات رہ گئی تھی نا اور مصائب جلدی شروع ہو گیا تھا. اب یہاں بات نکل آئی ہے تو پہنچا دوں. اطلاع پڑھتے محمد رسول آواز دے رہے ہیں ان کا گوشت ہمارا گوشت، ان کا خون ہمارا خون. جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے ہم کو اذیت دی، جنہوں نے ان کو قتل کیا ان کا خون بہایا ہوا انہوں نے ہمارا. خدا کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ جس نے نبی اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، ایذا پہنچائی، یاد رکھو اس کے اوپر اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. مسلمان کہہ رہا ہے نہیں، اس کے باوجود امیر المومنین، اس کے باوجود خلیفۃ اللہ، اس کے باوجود جانشین پیغمبر. یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ کیوں منع
منع کیا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل امام حسین کے اوپر گریا خالی امام حسین کی بات نہیں ہے, تمام ائمہ معصومین پہ رونے سے منع کیا جاتا ہے کہ نہیں فاطمہ پہ گریا نہ کرو. توجہ رکھیے گا, عجیب ہے عزیزو, فاطمہ اس دنیا سے گئی, مسلمان فاطمہ زہرا کا یوم شہادت نہیں مناتے, لیکن عین قدیر کے دن یوم شہادت مناتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں خوشی ملتی ہے تو انہیں غم ہوتا ہے, ہمیں غم ملتا ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے. نہیں, جملہ بدل کے کہہ دوں, اگر خاندان نبوت کی خوشی ہوتی ہے تو انہیں غم ہوتا ہے, اگر خاندان نبوت کا غم ہوتا ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے. منع کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں پہ خدا کی بھی لعنت, اس کے رسول کی بھی لعنت ہے, ایسے لوگوں کو دنیا پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے اوپر لعنت. لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں, اس کا تذکرہ نہ کرو. بھائی کیا وجہ تھی؟ علتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کل, لیکن عزیزان گرامی یہ اصل علت نہیں ہے, یہ اصل علت نہیں ہے کہ اہل بیت کی فضیلت نہ بیان کرو اس لیے کہ ان کی حق کی حرمت ہوتی ہے, اس لیے بیان نہ کرو کہ ان کی معاذ اللہ بے عزتی ہوتی ہے ان سب باتوں کو بیان کرنے سے. واہ واہ, جائیے اللہ میاں کو سمجھائیے, قرآن میں کیسا کیسا واقعہ انبیوں کا بیان کیے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بھئی گھر گھر کی بات, گھر کے اندر کی بات بھی باہر قرآن میں لے کے آ گئے. اللہ میاں ہے, اگر حرمت ہوتی ہے, اگر حد کی حرمت ہوتی ہے تو اللہ کو منع کیجئے. اس نے کیسے بیان کیا؟ واقعات بھرے ہوئے ہیں آپ کی کتابوں کے اندر, کیسے کیسے واقعات. مصیبت بیان کرنے سے حد کی حرمت ہوتی ہے, لیکن نبی کی کیسی کیسی حالتیں بیان کر دی جاتی ہے کتاب میں اور پھر حد کی حرمت نہیں آتی. تو یہ ساری سبب اسباب تو وہ ہیں کہ جو اصل بات کو چھپانے کے لیے, جو اصل مقصد ہے اس ذریعے کو, اس عزاداری کو روکنے کا, وہ اصل مقصد کو چھپانے کے لیے. لیکن اللہ کہا نا کہ جادو وہی ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے, جادو وہی ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے. اردو کا محاورہ ہے, اردو جانتے ہی نہیں ہے. ایک طرح پر محمد کبھی نہ کبھی اصل بات کو زبان پہ لے کے ہی آتا ہے, اور لے آیا خدا. امام غزالی کو کہنا پڑا کہ اس مصیبت کو ذکر نہ کرو کیونکہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا اس جملے کا ہلکے میں لیا ہے. جائیے گا گھر, بیٹھ کر کے سوچئے گا نبی کی وفات سے لے کر کے اس وقت کے لمحے سے کہ جب نبی کے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تھے, اس سے لے کے کربلا تک, تب سمجھ میں آئے گا کہ یہاں نشیب ہے. تب سمجھ میں آئے گا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے. آپ بتائیے, اد آسمان پر اسمان فرق ہے دونوں کے درمیان کہ مصائب اہل بیت نہ بیان کرو, اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. کہاں بغض صحابہ, توجہ رکھیے گا, اور کہاں مدح اہل بیت اور مصائب اہل بیت. علامہ ہارون زنگی پوری خدا ان پہ رحمت کرے کہنے لگے عجیب بات ہے, میں تو سوچتا رہ گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں امام غزالی, کیا ان کو اہل بیت کو, کیا امام حسین کو صحابہ نے قتل کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ جملہ ان کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم ہی نہیں جانتے, انہیں بھی پتا ہے. ہے کہ نہیں؟ اب آسمان کا فرق ہے دونوں کے درمیان. کہاں بغض صحابہ اور کہاں مصائب اہل بیت. فرماتے ہیں کہ شاید الامام غزالی کا مقصد یہ ہو کہ اگر بیان کرو گے مسائل, اگر بیان کرو گے مسائل تو واقعہ کربلا میں یزید کا نام ضرور آئے گا, اور اگر یزید کا نام آئے گا تو پوچھنے والے پوچھے گا کہ یزید کون. یہ علامہ ہارون زنگی پوری, یہ ہندوستان کے واقعات کہنا چاہیے کہ ایک بزرگ عالم دین کہ جو ہندوستان کے لیے فخر کا سبب ہے اور ہمارے لیے باعث افتخار شخصیت, کہنے لگے کہ اگر کربلا کا ذکر کرو گے تو یزید کا نام ضرور آئے گا, اور پوچھنے والا پوچھے گا یہ یزید کون, تو بتانا پڑے گا کہ یہ حضرت معاویہ کا ناخلف بیٹا. اور پوچھے گا یہ کون, تو بتانا پڑے گا یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے
حاکم شام بنایا تھا؟ کہ وہ کون؟ کہ وہ دوسرے کے جانشین، کہ وہ کون؟ کہ وہ پہلے کے جانشین. تو اگر بات نکلی تو بڑی دور خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو رسول اور اہل بیت کے اوپر. یہی ایک موقع نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے اس لہجے میں خطاب کیا ہے، بلکہ خالی یہی نہیں کہ ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیج کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خدا آواز دیتا ہے کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو حبط کر لوں گا، ان کے اعمال کو حبط کر لوں گا. اب اگر کوئی سبب بن رہا ہے اللہ اور رسول کو ایذا پہنچانے کا، اذیت پہنچانے کا، تو اس کی نمازیں نہ دیکھو، اس کا روزہ نہ دیکھو، اس کا حج نہ دیکھو، اس کا جہاد نہ دیکھو، اس کا قیام و قعود نہ دیکھو. اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے، اور اذیت تو بڑی دور کی بات ہے. قرآن نے کہا نا سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب مومنین سے اتنے تند لہجے میں گفتگو کر سکتا ہے خدا کہ اے ایمان لانے والوں، اگر نبی کی آواز سے آواز بلند کی تو یاد رکھنا تمہارے اعمال حبط کر لوں گا. یہ نہیں کہہ رہا مسلمین، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اگر نبی کی آواز پہ آواز بلند کی تو یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال حبط کر لوں گا. تو جو نبی کو ایذا پہنچائے، اذیت پہنچائے، آواز دی کہ اس کے اعمال کو حبط کر لوں گا، اعمال کو، اس کی عبادتوں پہ. اب جب وہ میدان محشر میں پہنچے گا اور اپنی جھولی کھولے گا، میرے معمول ہم خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، نمازیں لے کے آئے ہیں، ایسی ویسی نمازیں، جمعہ کبھی نہیں چھوڑا ہم نے. توجہ رکھیے گا، جمعہ کبھی نہیں چھوڑا ہم نے، ہمیشہ نمازیں پڑھی ہیں، بڑی بڑی نمازیں. سورہ الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کا پورا قرآن ختم کرتے تھے. یہ نمازیں ہیں میری، یہ روزہ ہے میرا، یہ حج ہے میرا، یہ زکات ہے میرا، یہ قیام ہے میرا، یہ قعود ہے میرا، یہ ساری چیزیں تیری بارگاہ میں. اب مجھے اجر دے. تو عجب نہیں خدا پلٹ کے کہے کہ تم نے ہمیں اجر دیا تھا کہ جو ہم سے اجر مانگ رہے ہو، تم نے ہمیں اجر دیا تھا، ہم نے بھی تو تم سے ایک اجر مانگا تھا. اللہ سبحانہ علیہ اجران، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نبی نے مانگا تھا، ہم نے منگوایا تھا تو نبی نے مانگا تھا. کل تم ہمارا اجر کھا گئے، آج ہم تمہارا اجر کھا گئے. اعتراف کو جناب نہیں تو مانگا تھا. ان کی عبادتوں کو نہ دیکھو، ان کی نمازوں کو نہ دیکھو. نہ سمجھنا کہ یہ نمازیں لے کر کے آئے ہیں تو بخشوا دیں گے. آئے ہیں نمازیں لے کے، لیکن اس راستے سے نہیں آئے ہیں کہ جس راستے سے ہم نے بتایا تھا. انہوں نے اپنا نیا راستہ بنایا ہے، اور اللہ تو ہمیشہ سے ایک ڈیڑھ انچ کی مسجد کا مخالف ہے. اور حق کے اطاعت یہی ہے، جو کہہ دیں وہ سنو، جو کروائیں وہ کرو. اپنے مرضی سے تمہیں راستہ بنانے کا حق نہیں، ہم نے تمہارے حوالے راستہ دے دیا تھا. ہم نے تمہیں راستہ، اس راستے سے لے کے آتے تو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے، اجر بھی دیتے، ثواب بھی دیتے، بلند مقام بھی جنت میں عطا کرتے. لیکن تم اپنا راستہ بنا کر کے لے کے آئے ہو تو کہے کے لیے ہم سے مانگ رہے ہو. عبادتیں ختم. تم نے نبی کو اذیت پہنچائی، تم نے خدا کو، جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی. اب تمہارا کوئی اجر، اور تنہا اجر نہیں، آیت بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ جب میدان محشر ہوگا، جب میدان محشر ہوگا تو عالم یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کا کوئی مددگاروں میں سے مددگار نہ ہوگا.
جو فرمایا وَلَعَلَّهُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ، اور ان لوگوں کے لیے مدد کرنے والوں میں سے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کہ جو نبی کو اذیت پہنچائیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے دنیا میں لعنت، آخرت میں لعنت، ان کے اعمال حق کر لیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میدان محشر میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی خدا نے بتا دیا کہ میدان محشر میں بھی کوئی نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ من تبعیضیہ ہے. علماء نے لکھا کہ یہاں بات کے بعض مددگاروں میں سے مددگاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مددگار ہوگا. اور کرے حضرات ہوگا کوئی نہ کوئی، تو اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی مددگار ہوگا نا. ان کا کوئی مددگار نہیں مددگاروں میں سے، یعنی کچھ مدد کرنے والے ہوں گے. تو اللہ جب میدان محشر کو بغیر مددگار کے نہ چھوڑے تو اس دنیا کے جہاں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے ہر قدم پہ کیسے مدد؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر قدم پہ کہتے ہیں یا علی. مددگار ان کا نہیں ہوگا. اعمال حق کے لیے جائیں گے. آپ تصور کریں یہ ہماری اور آپ کی بھیجی ہوئی لعنت نہیں ہے، یہ خدا بھیج رہا ہے. تو بتائیے اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اعمال حق کے لیے گئے. یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا، لعنت بھیج کے چھوڑ نہیں دیا، پہلے پوری طریقے سے اسے خلے صلاح کر لیا. اللہ کوئی عذر نہیں رکھتا، خلے صلاح کہ خالی لعنت بھیج کے جہنم میں نہیں ڈال دوں گا، پہلے اعمال حق کروں گا تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ اعمال ہے اس کی جزا دے دی. جو رکھیے گا خلے صلاح کر لوں گا تب جہنم میں ڈالوں گا. غور کریں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے. ہر گناہ کے لیے اللہ نے استغفار کو رکھا ہے کہ اگر گناہ کوئی سرزد ہو جائے تو پلٹاؤ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی توبہ کا بارگاہ کھلا ہوا ہے، لیکن کس سختی سے گفتگو کر رہا ہے کہ اگر اللہ کو اذیت پہنچا دے، اگر اس کے رسول کو اذیت پہنچا دے تو ان کے اعمال کو معاف کر لوں گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ کیسا گناہ تھا عزیزان گرامی؟ یہ ایسا ہی گناہ تھا کہ جس پہ زمین نے گریا کیا، جس پہ آسمان اس کا اہتمام کربلا سے کچھ دن پہلے نہیں ہوا بلکہ رسول کے زمانے سے ہی ہو گیا. میں نے آپ کی خدمت میں کل حدیثیں اور روایات پیش کی تھی. نبی کو بھی پتا تھا کہ یہ میرا لاڈلا کربلا کے بل میں شہید کیا جائے گا. علی بھی جانتے تھے کہ یہ میرا لال کربلا کے لیے ذخیرہ ہے. فاطمہ بھی جانتی تھی کہ میرا لال میرے نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے کربلا کے میدان میں 3 دن کا یہ 2 محرم ہے، یہ 2 محرم ہے. مختلف منزلوں میں ہوتا ہوا کربلا کے بل میں آ چکا. آواز بلند ہو گئی اور آپ کو جزائے خیر دے کسی کو مل گئے. آمین یا رب العالمین. ہمارا غم دین کا غم ہے، ہماری خوشی دین کی خوشی ہے، ہماری ایک ساتھ سب ہے ان کے لیے کہ جب ہمارے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، غم کا موقع ہوتا ہے تو بھی انہیں کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں، وقف کر چکے ہیں ان کے لیے، ان کے غم کے لیے، ان کی خوشی کے لیے. کربلا کا بن آیا تو اس شان سے آیا کہ 2 محرم کو یہ کام زمین آئی جسے کربلا کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی امام نے لاکھ کوشش کی کہ آپ کے بارگاہ اپنا قدم آگے بڑھا دے، لیکن امام کا گھوڑا اپنی جگہ سے نہیں لا. بار بار امام کوشش کرتے رہے لیکن گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا. کہ 7 گھوڑا یا 9 امام نے بڑھنا ہوگا لیکن کسی نے اپنا قدم آگے نہ بڑھایا. اترے ان کو بلایا، بات بلایا، آؤ میرے نزدیک آؤ، حسین تم سے کچھ سوال کرنا. امام نے سوال کیا، بھائی یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ سب جانتے تھے کہ فاطمہ کا لال اسی زمین پہ قتل کیا جائے. کہ فاطمہ کا لال یہاں قیام کرے، حسین یہاں پہ اپنے خیمے نصب کرے. مولا اس زمین کو شط فرات کہا جاتا ہے. شط فرات
مولا اس کو ماریا کہتے ہیں. کہے بھائی کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ لوگ نام دلواتے جا رہے ہیں. امام سوال کرتے کوئی نام نہ بچا. مولا اس سرزمین کو کرب و بلا ان لوگوں نے اس طریقے کا ستم کیا کہ جب بھی وہ آتے تھے تو حسینی خیمے کے درمیان سے اپنی فوج کو گزارتے. کتنی مرتبہ یہ گھوڑے یہ فوج زینب کے خیمے کے پاس موت ان کے لیے معمولی شے تھی. یہ تو یہ سب نے بتا دیا, یہ تو قاسم نے ہمیں سمجھا دیا. اے چچا اگر موت حق کے اوپر ہے تو میرے نزدیک شہر سے زیادہ موت تو اس دار پانی سے دار پانی میں جانے کا وسیلہ ہے. اور کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جو دار پانی میں رہنا پسند کرے اور دار باقی میں جانا پسند نہ کرے؟ نہیں, یہ ایک وسیلہ ہے میرے نزدیک شہر سے زیادہ. لیکن زینب کو یہ تھا کہ ابھی میرا ماجایا شہید کر دیا جائے گا, حسین شہید کر دیے جائیں گے. وہ دلیل آ رہی ہے کہ فاطمہ کا بڑا گھر اجاڑنے والا فوجی پہ فوجی آ گئی. جناب یہ گمان کیا تھا جائیے گا, خدا آپ کو نصیب کرے کربلا وغیرہ کی زیارت دیکھیے گا. تو میں نے اس جگہ نصب کیے گئے تھے جو خراج کا کنارہ تھا تاکہ پانی وغیرہ کی سبیل ہوتی رہے. لیکن جب یہ فوجیں آئیں تو سب سے پہلا حکم نامہ جو صادر ہوا ہے وہ یہی صادر ہوا ہے کہ اے شیر عمر سعد حسینی قیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا دو اور فرات کے اوپر پہرے لگا دیے جائیں. عزیزان گرامی تصور کریں کربلا کے بن میں حسین اکیلے نہیں گئے تھے, 72 افراد کی تعداد ملتی ہے. لیکن ذرا تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے گا کہ حسین مدینے سے اپنے ساتھ 40 بچے لے کے گئے. 40 بچے. آپ تصور کریں انسان اگر بڑا ہے تو کوئی بزرگ اگر پریشانی میں ہے تو دیکھا نہیں جاتا, لیکن پھر بھی برداشت کر لیتا ہے کسی صورت سے کہ بھئی وہ بڑا ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. لیکن اگر بچہ کسی مصیبت میں آ جائے یہ پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑے اور وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہو تو کس طریقے سے کوئی برداشت کرے؟ یہ بڑا درد مرادہ ہے. تاریخ نے لکھا کہ حسین اپنے ساتھ 40 بچے, لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب یہ قافلہ ہوتا ہے تو صرف ایک محمد باقر واپس آئے. تو ابھی تو کون جلدی پہنچنا ہوتا تھا تو بچوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھا جاتا تھا. جب اونٹ چلتا تھا سینہ جھلتا تھا تو وہ بچے چلا کے روتے تھے, گڑگڑا کے روتے تھے. رونے کی آواز سن کے اونٹ اور تیز رفتاری سے بھاگتے. جانیے جب 11 محرم کو یہ قافلہ مدینے سے چلا کربلا سے چلا ہے شام و کوفہ کے طرف, تو شام و کوفہ
بچے 39 بچے کربلا میں شہید ہوئے. کچھ بچے اسی اثناء کربلا اور شام میں راستے میں شہادت پائی. عزیزان گرامی جو محرم ہے کربلا کا بند ہے فوجیں آ چکی ہیں حکمنامہ صادر ہو چکا ہے. اے حسین اپنے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو. عزیزان گرامی جس وقت لا کے دیا ہے تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ حسین کوئی کلام کرتے کہ ایک دفعہ عباس کو جلا لایا تلوار کو میان سے پوچھا کس میں مجال ہے کہ جو خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا لے. جب تک عباس زندہ ہے خیام نہیں رہے گے. گردن کو جھکا لیا گردن کو جھکا لیا کیوں عباس سے کچھ نہیں تھا لیکن عزیزو مدینے سے لے کر کے کربلا تک کی تعلیم کو اختیار ہوئے تو احساس ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ حسین عباس کو روک کے اے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. اب کربلا آ چکی ہے. آپ کے لیے غلام کیا کر سکتا ہے. ایک دنیا بات اگر زینب تم سے کچھ مانگے گی تو دو گے. چاہے بہن کیا بات کر رہی ہے شہزادی آپ مانگے تو صحیح. عباس اپنی جان آپ کو دینے کے لیے تیار. اے بھیا اگر ہو سکے تو فرات کے کنارے سے اللهم بحق محمد وعند المحمود وبحق علي وعند الأعلى وبحق فاطمة وعند وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.